بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی سارا دن کمرے میں بند رہتی، ہمارے لاکھ دروازہ بجانے اور پکارنے کے باوجود باہر نہ نکلتی، نہ ہی کسی کو اندر آنے کی اجازت دیتی۔ ہم امی کے اس رویے سے بہت پریشان تھے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، جبکہ میری امی کو شروع سے اکیلے رہنے اور اکیلے وقت گزارنے کی عادت نہیں تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد وہ رات کو سوتے وقت بھی ہم بہنوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ ہی سلاتی تھیں، جبکہ نہ جانے اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ تنہائی کی مسافر بن گئی تھی۔ ہم سب ان کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ نہ ہی وہ خود کچھ بتاتی تھیں، نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے رضامند ہوتی تھیں، بلکہ بات تک نہ کرتی تھیں، اور پھر جیسے ہی رات ہوتی وہ کمرے سے نکل آتی اور ہم سب کو پیار کرتی، صورتیں پڑھ کر پھونکتی۔ ہم سب حیران ہوتے، جبکہ وہ بالکل سنجیدہ ہوتی، اور تب بھی ہم کوئی بات کرتے تو مختصراً جواب دیتی، جبکہ ہماری امی بہت باتیں کرتی تھیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میری امی ابو کے غم میں ایسی ہوئی تھیں، کیونکہ میرے ابو کے انتقال کو 11 سال ہو چکے تھے، اور اماں تو پچھلے 1 سال تک بالکل ٹھیک تھیں۔ پھر اچانک انہیں کیا ہوا یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو رضامند نہیں ہوتی تھی۔ رات کا کھانا وہ سب کے ساتھ ہی کھاتی تھیں، اور کھانے کے فوراً بعد سب کھانے سے اٹھے بھی نہ ہوتے تھے کہ سب کے لیے خود چائے بنا کے لاتی اور محبت سے سب کو چائے دے دیتی۔ میرے بھائی چائے نہیں پیتے تھے، اس کے باوجود امی کی بات کا احترام کرتے پی لیتے، جبکہ ہم سب کو ہی رات کو چائے پینے کی عادت نہ تھی۔ پھر بھی امی بلاتی، جبکہ میری امی جو خود چائے کی اتنی عادی تھیں کہ سونے تک تو 3-4 کپ چائے پی ہی لیتی تھیں، لیکن اب 1 کپ بھی نہ پیتی۔ میری امی کی صحت میں واضح فرق پڑا تھا، وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اتنی کہ ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے، اور چہرے کی رنگت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں بھی عجیب سی ویرانیت تھی۔ امی کی یہ حالت دیکھتے میرا دل کٹتا۔ ایک روز بھائی رات کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لے آئے اور زبردستی امی کا چیک اپ کروایا۔ تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سنتے ہی ہم سب چونک گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی امی کی یہ حالت ساری رات جاگنے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ ان سے بھاری چیزیں مت اٹھوایا کریں، جبکہ ہم تو امی سے اتنا سا بھی وزن نہیں اٹھواتے تھے۔ وہ ڈاکٹر چلا گیا تو ہم سب حیرانی سے امی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کی جوانی سے ہی رات کو جاگنے کی عادت نہیں تھی، نہ ہی وہ ہم لوگوں کو جاگنے دیتی تھی۔ پھر امی بھلا خود کیسے جاگ سکتی تھی؟ ہم سب کے دیکھنے پر امی بولی، ارے میں رات کو نہیں جاگتی، نہ ہی مجھے ایسی بری عادات ہے، بس طبیعت ذرا ناساز ہے بیٹا۔ تو بھائی نے کہا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں تاکہ چیک اپ کروا سکیں، پر وہ نہ مانی اور صاف انکار کر دیا۔ پھر ہم سب کو نیند آنے لگی اور ہم سونے چلے گئے، اور جب صبح اٹھے تو اماں کی حالت دیکھ کر منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ صوفے پر گری ہوئی تھی اور ان کی حالت کافی خراب تھی، ان کے کپڑے اور جسم بھیگے ہوئے تھے، جبکہ وہ پوری اجڑی حالت میں تھی۔ میں پریشانی سے ان کی جانب بڑھی، سب کو اٹھایا، لیکن جب تک سب آئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھیں۔ ہم پورا دن پریشان رہے، بہت دروازہ بجایا، پر روزانہ کی طرح کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری امی رات کے کھانے پر باہر آئیں اور سب کو اکٹھا کھانے کے بعد سب کو چائے دینے لگیں۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ ہم نے ان کی طبیعت کے متعلق ان سے پوچھا، ان سے سوال کرنے لگے کہ وہ کمرے میں کیوں بند ہو جاتی ہیں، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور چائے پینے کا کہنے لگی۔ میرے بھائی نے چائے پینے سے انکار کیا تو زبردستی اسے چائے پلائی۔ چائے پینے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی سب کو نیند آنے لگی اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن امی کی واپسی وہی حالت دیکھی، لیکن میں انہیں پوری دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اب مجھے پکا یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے جو نہیں پکنی چاہیے۔ ضرور امی کچھ چھپا رہی ہیں، جو بہت بھیانک اور بڑی بات ہے، اور مجھے کچھ بھی کر کے وہ بات جاننی تھی۔ اس رات سے پردہ ہٹانا تھا کہ رات امی کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کے بعد امی کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، نہ ہی قابل نظر انداز۔ اس پر تضاد امی کا غیر معمولی رویہ میرے دماغ میں اچانک کلک کیا کہ امی رات کو جب چائے بنا کر دیتی ہیں تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد سب کو نیند آنے لگتی ہے، یعنی روز رات امی چائے میں کچھ ملا کر دیتی ہیں۔ مجھے سب سمجھ آ رہا تھا، پر میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پہلے میں امی کا راز جاننا چاہتی تھی کہ رات امی ایسا کیا کرتی ہیں۔ اگلے دن جب امی نے چائے دی تو امی سے نظر بچا کے میں نے وہ چائے نیچے کارپیٹ پہ گرانا شروع کر دی اور ساری چائے پھینک دی۔
اور پی نہیں۔ جب سب کو نیند آنے لگی اور سب اپنے کمروں میں جانے لگے تو میں بھی نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن فوراً ہی چھپ کر باہر نکل آئی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ آج میرے سامنے ساری حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا۔ میں صوفے کے پیچھے سے بیٹھ کر امی کو دیکھ رہی تھی کہ میں نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں جو دیکھ رہی تھی اسے دیکھتے حقیقی معنوں میں میری روح لرز گئی۔ میں پتھر بنی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری امی ہے۔ میرا نام روزینہ ہے، میں 12ویں جماعت کی طالب علم ہوں اور میری عمر 18 سال ہے۔ میں ملیر کی رہائشی ہوں اور اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہوں۔ میرے 4 بہن بھائی ہیں اور مجھے ملا کر 5۔ سب سے بڑی میری بہن ہے جن کا نام روبینہ ہے، جو شادی شدہ ہے اور اب ماشاءاللہ سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ پھر ایک بھائی ہیں جن کا نام اذان ہے اور وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر ہے، بہت ہینڈسم ہے۔ اس سے چھوٹی پھر ایک بہن جس کا نام افشاں ہے اور وہ بھی شادی شدہ ہے، پر ایک چھوٹا بھائی جو بھائیوں میں چھوٹا ہے پر مجھ سے بڑا، اور اس کا نام عماد ہے۔ میرے ابو کا انتقال 11 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ گھر ماشاءاللہ سے اچھا تھا اور اپنا تھا۔ میری بڑی بہن کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی، جس پر امی بالکل راضی نہ تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں پہلی بار لڑائی ہوئی تھی اور اس فساد کی وجہ سے صرف اور صرف میرے بھائی کی ضد تھی۔ وہ جس اسکول میں پڑھاتا تھا وہاں ایک ٹیچر کی کزن جو ماموں کے گھر رہائش پذیر تھی اور خود بھی پڑھاتی تھی، لیکن ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی کی ڈانٹ کا شکار ہوتی تھی۔ میرے بھائی کو اس لڑکی سے بنا دیکھے ہی ہمدردی ہوتی تھی اور وہ سوچ چکے تھے کہ موقع ملتے ہی اس کی مدد کریں گے، لیکن جب اسے پہلی بار دیکھا تو مدد کرنا بھول گئے اور پہلی نظر میں ہی محبت کر بیٹھے۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی، بالکل گڑیا جیسی، نازک سی۔ بھائی نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے کزن نے بھائی سے رشتے کی حامی بھر دی اور وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی کزن کسی محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے، جبکہ امی بھائی کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے پکا کر چکی تھی۔ اور جب یہ بات بھائی کو پتہ چلی تو گھر میں ہنگامہ ہو گیا، کیونکہ بھائی نے امی کی بہن کے رشتے سے انکار کرتے اپنی پسند بتائی اور کہا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، جسے سنتے امی نے بھائی کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ وہ ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے ہی کریں گی، جبکہ بھائی بھی ضد پر اڑ گئے کہ شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے۔ گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ امی نے کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا جو یوں خود لڑکے کو پسند کر کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا کر بھیجتی ہو، جبکہ بھائی امی کو اس بات کا یقین دلانے لگے کہ وہ لڑکی اس متعلق کچھ نہیں جانتی، بہت شریف ہے، پر امی نہ مانی۔ لیکن بھائی بھی ضد پر قائم رہے تو امی کو مجبوراً اپنی ضد چھوڑ کر اس لڑکی کے لیے رشتہ لے جانا پڑا۔ وہ لڑکی بہت پیاری تھی، پر امی کو ایک آنکھ نہ بھائی اپنی رقیب لگی، لیکن رشتہ پکا کرنا تھا کسی بھی حال میں۔ رشتہ پکا کرنے کے بعد بھی امی بھائی کو شادی سے پہلے ہی زن مریدی کے طعنے دیتی اور کہتی کہ اگر وہ آ گئی تو تم اس کی انگلیوں پر ناچو گے اور ہمیں گھر سے نکالنے سے بھی پیچھے نہ ہٹو گے، جبکہ بھائی امی کو اس بات کا یقین دلاتے رہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، نہ ہی وہ لڑکی ایسی ہے، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، یتیم ہے، مسکین ہے۔ اس کی مامی اسے ساتھ رکھتی ہے پر بہت برا رویہ اختیار رکھتی ہے اس کے ساتھ، وہ بہت مظلوم بھی ہے۔ بھائی صفائی دیتے تو امی اس بات کا طعنہ دیتی کہ تم اس کی صفائی دے رہے ہو، ابھی تو وہ آئی بھی نہیں اور تمہیں ابھی سے مٹھی میں کر رکھا ہے۔ تنگ آ کر بھائی صفائی دینا بند کر دیتے اور خاموش ہو جاتے۔ امی نے دل پر پتھر رکھتے شادی کی تاریخ پکی کی۔ ہر لڑکی کی طرح میری ہونے والی بھابھی بھی خوش تھی، ایک مجبور محتاج زندگی سے نکل کر وہ حق اور فرض تک آ رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح بہت سے خواب بھی تھے۔ شادی درمیانے انداز میں ہوئی، نہ سادہ نہ دھوم دھڑکا۔ میری بھابھی رخصت ہو کر گھر آ گئی اور ایک بہن تو پہلے ہی شادی شدہ تھی۔ بھائی کے ولیمے میں امی نے چھوٹی کو بھی رخصت کر دیا۔ شادی کے اگلے دن ہی میری امی نے بھابھی کو کچن میں کھڑا کر دیا کہ ان سے کام نہیں ہوتا، نہ ہی گھر پر کوئی ہے۔ بھابھی نے مسکرا کر ناشتہ بنانا شروع کیا، لیکن امی نے ان کی خوشی برباد کر دی جب یہ کہتے پلیٹ کھسکا دی کہ وہ ایسا بدمزہ ناشتہ نہیں کرتی۔ میرے بھائی کو برا بھی لگا، پر وہ کچھ نہ بولے ورنہ ان کو زن مریدی کا طعنہ ملتا۔ میری بھابھی جتنا میری امی کا دل جیتنے کی کوشش کرتی، امی اتنا ہی ان کے کام کو ناپسند کرتی، جھڑک دیتی۔ بھائی مجبور تھے، وہ کچھ نہ بولتے۔ وہ بھائی کو خاموش دیکھ کر بے عزتی سہ لیتی کہ بے سہارا تھیں اور یہاں کے علاوہ کوئی آسرا بھی نہ تھا، اس لیے برداشت کرنا کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری امی مزید تلخ ہوتی گئی۔
بھابھی نے شاید سہنا سیکھ لیا تھا، وہ خاموش رہتی، بالکل نہ بھائی سے شکایت کرتی نہ کسی اور سے۔ امی مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، سارے کام بھابھی سے کرواتی۔ ایک دن اچانک بھابھی چکرا کر بے ہوش ہو گئی تو امی نے الزام لگایا کہ وہ امی کو ظالم ثابت کرنے کے لیے جھوٹا ناٹک کر رہی ہے، لیکن جب بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ بھابھی حاملہ ہے۔ بھائی خوشی خوشی مٹھائی لے کر گھر آئے اور سب کو بتایا، اور اس دن وہ پہلی بار بولے، امی آپ منتہا سے کوئی کام مت کروائیے گا، ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے۔ اور اس دن تو کایا ہی پلٹ گئی جب یہ خوشخبری سنتے ہی میری امی نے بھابھی کو گلے لگایا اور دل سے قبول کر لیا، اور کرتی بھی کیوں نہ، خوشی ہی اتنی بڑی تھی۔ بھائی بھی بہت خوش ہوئے، لیکن پھر کچھ الٹ ہونے لگا۔ بھابھی نے کام میں امی کی مدد کروانا بھی چھوڑ دی اور سارا کام امی پر ڈال کر مکمل بیڈ ریسٹ پر ہو گئی۔ اس کے باوجود بھابھی بھائی سے کہتی کہ امی بہت کام کرواتی ہیں، جبکہ بھائی اور ہم سب خود دیکھتے کہ کام امی ہی کرتی تھیں۔ وقت گزرنے لگا، بھابھی کی طبیعت آئے دن خراب ہو جاتی اور بھابھی سارا الزام امی پر ڈال دیتی اور کہتی کہ امی بہت کام کرواتی ہیں، جبکہ میری امی بھابھی کو دل و جان سے قبول کر چکی تھیں جب سے ان کو پوتا پوتی کی نوید ملی تھی، اور میری بھابھی انہی پر الزام لگا رہی تھی، جبکہ میری امی بھائی کو بھابھی کی صحت کے لیے نصیحتیں کرتی کہ اس کا خیال رکھو، وزن نہ اٹھواؤ وغیرہ وغیرہ۔ بھائی سمیت ہم سب بھابھی کی اس الزام تراشی پر ان سے بدظن ہونے لگے اور ان سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا۔ پھر شاید انہیں خود ہی احساس ہوا اور انہوں نے ہم سب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، امی سے معافی مانگی تو ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر بھابھی کی طبیعت تو اکثر خراب ہو جاتی، لیکن وہ گھل مل کر رہنے کی کوشش کرتی۔ وقت دیکھتے دیکھتے گزرتا گیا اور بھابھی کا ڈیلیوری کا وقت آ گیا، لیکن میری بھابھی کی حالت دیکھتے ڈاکٹر پریشان ہو گئے اور کہا، بچے اور ماں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ ہم سب نے بھابھی کو چنا۔ آپریشن شروع ہوا اور ہم سب پریشانی سے باہر بیٹھے دعا کر رہے تھے جب ڈاکٹر لیبر روم سے باہر نکلے اور بولے، بہت کوشش کی پر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ بچا سکے۔ بے احتیاطی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور تھی، اور یہ ان کی پہلی پریگنینسی تھی تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات ہم سب پر کسی بجلی کی طرح گری، گھر میں قیامت آ کر گزری۔ میری پھول جیسی بھابھی چل بسی تھی اور ساتھ وہ ننھا منا پھول بھی جسے وہ دنیا میں لانے والی تھی۔ میرے بھائی 2 مہینے تک گمسم رہے، لیکن مرنے والے پر صبر آ جاتا ہے۔ ہم سب کو بھی آ گیا اور ہم سب معمول پر آ گئے۔ جب کچھ وقت گزرنے کے بعد امی نے بھائی کے سامنے واپس خالہ کی بیٹی کا رشتہ رکھا، اور اس بار بھائی نے منع نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا، نہ ہی مرنے والوں کے ساتھ مرا جا سکتا تھا۔ بھائی کی دوسری شادی سادگی سے خالہ کی بیٹی سے ہو گئی اور وہ ہماری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ امی انہیں بہت چاہ سے لائی تھی، وہ امی کی لاڈلی تھی، لیکن سارا لاڈ پیار بہو بننے کے بعد ہوا ہو گیا جب وہ بات بات پر امی کو جھڑک دیتی، یا پھر وہ لاڈ پیار تھا ہی بہو بننے کے لیے۔ وہ نہ کام کاج کرتی، نہ امی کی عزت، نہ بھائی کا لحاظ، بھائی کو پہلے سے شادی شدہ ہونے کا طعنہ دے دیتی۔ بھائی بھی انہیں کچھ نہ کہتے، جبکہ امی کی وہ سنتی ہی نہیں تھی، لیکن جب ان کا مزاج خوشگوار ہوتا تو وہ بہت اچھے اور نرمی سے پیش آتی، اور جب ان کا موڈ خراب ہوتا تو وہ کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی۔ پھر اچانک امی کی یوں طبیعت خراب ہونے لگی، وہ الٹی الٹی مشکوک حرکتیں کرنے لگی، جنہیں دیکھتے اتنی بدتمیز ہونے کے باوجود میری بھابھی بھی پریشان ہو جاتی۔ میری بہنیں بھی امی کی طبیعت کا سن کر رکنے آنے والی تھیں، جبکہ جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں وہ دیکھتے نمدیدہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہی جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی وہ امی کی طبیعت خرابی سے زیادہ ہولناک تھی، جس سے سنتے روح کانپ جائے۔ میں نے جو منظر رات اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ اس قدر بھیانک نہیں تھے جتنی اس کے پیچھے کی وجہ اذیتناک تھی۔ میں نے رات دیکھا کہ امی نے سب کے سونے کے بعد پانی کی ایک بالٹی بھری اور درمیان لاؤنج میں لے آئیں، اس میں ایک پوچا بھی ڈالا ہوا تھا۔ وہ بالٹی رکھ کر ایک دم صوفے کے پیچھے چھپ گئیں اور ہاتھ جوڑنے لگیں، جبکہ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، کیونکہ جس کے آگے وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی وہاں کوئی بھی تھا ہی نہیں۔ میری امی ایک دم رونے لگیں اور روتے روتے معافی مانگنے لگیں۔ میں پریشانی سے ہر طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کس سے معافی مانگ رہی ہیں، جبکہ اب وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھیں، بار بار کہہ رہی تھیں، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میں سب کروں گی، مجھے مت مارو۔
میرا دل کیا صوفے کے پیچھے سے نکل کر اپنی امی کو سینے سے لگا لوں، لیکن پہلے مجھے سب جاننا تھا۔ اس کے بعد اچانک میری امی اٹھی اور فرش پر بالٹی کے پاس جا بیٹھی اور اتنی رات کو فرش پر پوچھا لگانے لگیں۔ ساتھ ساتھ وہ اتنی تیز فرش کو گھس رہی تھی کہ بری طرح ہانپنے لگیں، لیکن اس کے باوجود ایک ہی جگہ کو گھسے جا رہی تھیں۔ ان کی سانس پھول چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی ایک ہی جگہ بیٹھی فرش رگڑ رہی تھیں۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں صوفے کے پیچھے سے باہر نکلی اور سامنے جاتے امی کے ہاتھ سے پوچھا چھین لیا اور دور پھینکا۔ مجھے دیکھتے امی چونک گئی، مجھے دیکھ کر پھر خفشدہ نظروں سے میرے پیچھے دیکھنے لگیں، پھر ایک دم مجھے خود میں بھینچ لیا اور کانپتے لہجے میں سامنے دیکھتے بولنے لگی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ، یہ میری بیٹی ہے، بے قصور ہے، جو کیا ہے میں نے کیا، مجھے سزا دو۔ جبکہ میں اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی تو وہ مجھے سینے میں مزید بھینچ دیتی اور روتے ہوئے کسی سے معافی مانگنے لگتی۔ میں نے امی کو ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور کہا، امی کوئی نہیں ہے وہاں۔ تو وہ چونک کر رکی اور مجھے دیکھنے لگیں، پھر سہم کر رونے لگیں اور مجھ سے بولی، پیچھے 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 منتہا کھڑی ہے، مجھے یہ سارا کام کرنا ہے ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ میں نے امی سے کہا، امی منتہا بھابھی مر چکی ہیں۔ تو وہ بولی، ہاں وہ مر چکی ہے، لیکن وہ روز آتی ہے مجھ سے بدلہ لینے، وہ مجھ سے بدلہ لینے آتی ہے۔ وہ کہتے کہتے رونے بھی لگی، جبکہ میں ٹھٹک گئی اور امی سے پوچھا، امی کون سا بدلہ، کیسا بدلہ؟ تو امی نے روتے ہوئے مجھے جو بتایا وہ سنتے میری روح کانپ گئی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میری امی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب بھابھی کے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تھا تو وہ خوش نہیں ہوئی تھیں، بلکہ انہیں بھابھی سے اور نفرت ہو گئی تھی کہ بچہ ہونے کے بعد وہ اذان بھائی اور ان کے لیے زیادہ ہو جائیں گی۔ وہ سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے بھابھی کا خیال رکھتی، ورنہ ان سے نفرت اور چڑ ان سے کام کروا کر نکالتی، ان کے حاملہ ہونے کا بھی احساس نہ کرتی، ان سے وسطی سامان اٹھواتی، پورے گھر کو رگڑ رگڑ کر پوچھا لگواتی۔ بھابھی ان سے کہتی کہ ان کی کمر میں درد ہو رہا ہے، پر وہ ایک نہ مانتی اور گھر کا غیر ضروری کام بھی ان سے کرواتی، اور اسی وجہ سے بھابھی اور ان کے بچے کی جان چلی گئی۔ جبکہ میں بے یقینی سے اپنی امی کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ میری امی انسانیت سے اتنا گر سکتی ہیں۔ اپنی نفرت میں خوف خدا ہی بھلا بیٹھی۔ امی کو بھابھی 2 ہفتوں سے نظر آنے لگی تھی، کبھی ہاتھ میں بچہ لیے، کبھی روتے ہوئے، کبھی شکوہ کرتے ہوئے، کبھی ڈراتے ہوئے۔ ان کا گناہ ان پر عذاب بن کر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے یتیم اور مسکین بے سہارا لڑکی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند تڑپتی، اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہتی اور رات عذاب میں گزارتی۔ وہ رات جیسے تیسے کٹ گئی۔ صبح امی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو سب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ امی کو ہوش آیا تو وہ ایک بار پھر خاموش تھیں۔ میں نے کہا، امی کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں۔ تو بھائی چونک گئے اور حیران ہوتے پوچھے، کیوں؟ لیکن میں کچھ نہ بولی۔ جب وہ امی کو میرے کہنے پر لے کر گئے تب میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی، شروع سے لے کر آخر تک۔ تو میرے بھائی کسی بچے کی طرح زار و قطار روتی ہے۔ اس بات کو سال ہونے والا ہے۔ امی اب ٹھیک ہو چکی ہیں، پر اب اپنے کیے کا ملال اور پچھتاوا نہ انہیں جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ ان کا علاج بھی مکمل ہو چکا ہے۔ سائیکالوجسٹ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہی گناہ کو سوچ کر اس کے ملال میں اس حال کو پہنچی ہیں۔ بھائی الگ اس پچھتاوے میں گھرے رہتے ہیں کہ کاش وہ محبت کے ساتھ بھابھی پہ یقین بھی رکھتے، نفرت اور کوئی بھی منفی جذبہ خود پر اتنا غالب نہ آنے دیں کہ بعد میں پچھتاوے کا باعث بنے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔